یہ ہے کہ موسی جو ہے وصیت کرنے والا، اگر اس کی اہلیت ختم ہو جائے تو وصیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی کہ میری جائیداد جب میں مر جاؤں گا، چونکہ وصیت مرنے سے پہلے نافذ نہیں ہوگی، یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میرے لیے فلاں نے یہ وصیت کر دی، مجھے ابھی یہ چیز دے دو۔ جو مرنے سے پہلے ہو اس کو تحفہ کہا جا سکتا ہے، اس کو نہلا کہا جا سکتا ہے، اس کو عطیہ کہا جا سکتا ہے، اس کو ہدیہ کہا جا سکتا ہے، اس کو وصیت نہیں کہا جا سکتا۔ وصیت کرنے والے کے بعد ہی اس کی تنفیذ ہو سکتی ہے، زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ اور اس سلسلہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک صحابی انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے لیے ایک مال کا اعلان کر دیا تو فرمایا کیا سب بیٹوں کو اتنا اتنا دے رہے ہو؟ تو کہا نہیں، سب کو تو نہیں دے رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی آخرت خراب مت کرو، یا تو سب کو دو یا اس کو بھی نہ دو۔ یعنی دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ اور نام سے ہے، اس کی اور حیثیت ہے، اور جو فوت ہونے کے بعد وہ وصیت ہے جو نافذ ہوگی، لیکن کی پہلے جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے موت سے 20 سال پہلے کر دی ہے، ہو سکتا ہے موت سے 10 سال پہلے کر دی ہے، ہو سکتا ہے موت سے 5 منٹ پہلے کر دی ہے، تو نافذ مرنے کے بعد ہوگی، پہلے نافذ نہیں ہوگی۔ اب جس وقت ایک شخص نے آج وصیت کر دی لیکن 20 سال بعد اس کا وصال ہوا، اس وصیت کے بعد اگر وہ شخص معاذ اللہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اب وصیت ختم ہو جائے گی۔ اس مرض کی وجہ سے جو اس کو لاحق ہو گیا، وصیت کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کی جو شرطیں ہیں آخر تک باقی رہیں۔ جیسے مجنون پاگل بندہ ابتداً وصیت کرنا چاہے تو اس کی وصیت ریجیکٹ ہے کہ پتہ ہی اس کو کوئی نہیں، وصیت کیا کرے گا، اپنے نفع نقصان کا پتہ تو ہو پھر وصیت کرے۔ تو جیسے پاگل وصیت کرے تو وصیت جائز نہیں ہے، ایسے وصیت کرنے کے بعد کوئی پاگل ہو گیا تو پھر بھی وصیت کینسل ہو جائے گی، وہ وصیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ وصیت کرنے والا وصیت کرنے کے بعد مرنے تک اپنی اس حالت میں موجود رہے کہ اس کی عقل سلامت رہے، تو پھر اس کی وصیت جو ہے وہ برقرار رہے گی، ورنہ اس کی وصیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر جنون عارضی تھا، کچھ وقت کے لیے آیا پھر صحیح ہو گیا، تو وصیت بھی برقرار ہو گئی ہے۔ یہ اس جنون کی بات ہے جو آیا ہے تو مرنے تک پھر گیا نہیں، پھر وہ مجنون ہی رہا، تو اس کی ہوئی وصیت جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر معاذ اللہ اگر وہ مرتد ہو جائے، وصیت کرنے والا مرتد ہو جائے تو پھر بھی اس کی وصیت ختم ہو جائے گی، اب وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے مشروط وصیت کی تھی، مشروط وصیت، اور وہ شرط نہیں پائی گئی تو پھر بھی وصیت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اس نے کہا میں اگر فلاں دکان مجھے مل گئی تو میں 1,00,000 روپیہ وصیت کر رہا ہوں فلاں بندے کو دے دیا جائے، اور وہ دکان اس کو نہیں ملی، وہ شرط نہیں پائی گئی جس شرط پر اس نے وصیت کی تھی، تو اب اس کے ترکہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، چونکہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ وصیت خود بخود باطل ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر کوئی بندہ وصیت کر کے رجوع کرنا چاہتا ہے تو خود اس کو اختیار ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وصیت کر دی تو نقش کل حجر ہو گیا کہ چونکہ تم نے خود کہا تھا کہ میرا اتنا حصہ دے دینا، اب یہ تم واپس لفظ نہیں لے سکتے۔ شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے، اگر کوئی بندہ وصیت کر کے رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، چونکہ یہ ایک تبرع ہے، ایک نیکی ہے، اس پر لازم نہیں تھا، اس نے وصیت کر دی ہے تو وصیت کرنے کے بعد اس نے رجوع کرنا چاہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ چیز مرنے کے بعد فلاں کو دی جائے، تو اگر اس نے رجوع کر لیا تو پھر وصیت کینسل ہو گئی ہے، اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں رجوع سری ضروری ہے، جیسے وصیت کے اس بات کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے تو رجوع کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے جو بتائیں کہ واقعی اس بندے نے اپنے اس وصیت سے رجوع کر لیا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان ضابطوں کے مطابق وصیت کی جو مطلقاً اقسام ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی مطلقاً 2 قسمیں بنائی ہیں، ایک ہے وصیت مطلقہ اور دوسری ہے وصیت مقیدہ۔ یعنی یہ احادیث کو سامنے رکھنے سے نتیجہ نکلتا ہے، نام نہیں لکھے گئے حدیث میں، لیکن احادیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی
دو قسمیں بنائیں، ایک کو وصیت مطلقہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو وصیت مقیدہ کہا جاتا ہے۔ مطلقہ کیا ہے؟ یہ کہے اوصیت لفلان بقضا، کہ فلاں بندے کو نام لے کر، اس کا وہ ضروری ہے، نام لے کر کہے کہ فلاں بندے کے لیے میں نے 1,00,000 روپے کی وصیت کر دی، یہ مطلقہ وصیت ہے۔ اور مقیدہ کیا ہے؟ کہتا ہے ام مت من مرضی ھذا، اگر اس بیماری سے میں مر جاؤں تو فلاں بندے کو 1,00,000 روپیہ دے دیا جائے۔ اگر اس بیماری میں بیمار ہو گیا تھا، کہتا ہے اس بیماری میں اگر میں مر جاؤں تو فلاں بندے کو 1,00,000 روپیہ دے دیا جائے، تو یہ وصیت مقیدہ ہے۔ اگر وہ صحیح ہو گیا اس کے بعد تو یہ لفظ ختم ہو گیا، اس کے بعد اگر پھر وصیت کرے گا تو وہ وصیت مانی جائے گی۔ وہ پہلی وصیت چونکہ مطلقہ نہیں تھی، مقید تھی اس بیماری کے ساتھ، تو اس بنیاد پر مطلقہ اور مقیدہ دو صفات ہیں اور دو اقسام ہیں وصیت کی۔ ان کے لحاظ سے الفاظ کو دیکھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وصیت سے کیا چیز کس بندے کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ چونکہ آج کے موضوع تو طویل ہے، سوال و جواب کی نشست کا بھی حصہ موجود ہے، تو اب اختصار کے ساتھ چند سوالوں کے جواب دیتے ہیں، چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں، مگر جتنا ٹائم ملتا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے جوابات آ رہے۔ کیا مزاروں پر چادریں چڑھانا اور دیے جلانا اسلام میں جائز ہے؟ مزار پر چادر اگر کوئی اس لحاظ سے چڑھاتا ہے کہ قبر والے کو اس کی ضرورت ہے، اس کو گرمی نہ لگے، تو یہ تصور بالکل باطل اور فاسد ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے دیا روشن کرتا ہے کہ قبر والے کو اس کو کوئی فائدہ ہے دیے کا، تو یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چادر اس لحاظ سے کہ ایک علامت بن جائے، اور وہ صرف ایک کہ یہ عام بندے کی قبر نہیں، اللہ کے خاص بندے کی قبر ہے، اور یہ اس کا جواز ہے۔ اور دیا اس نیت سے کہ لوگ دور سے گزر رہے ہوں، ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ رات کو بھی کہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، فاتحہ کے لیے آ جائیں، یا قرآن پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے روشنی موجود ہو، یا رستہ نظر آنے کے لیے روشنی موجود ہو۔ اس لحاظ سے اگر کوئی دیا روشن کرتا ہے تو اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ زمین پر قسطوں میں ٹریکٹر لینا بینک سے جائز ہے یا نہیں؟ ٹریکٹر ہو یا گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو، بینک سے اقساط پر ایسی چیزیں لینا جائز بالکل نہیں، شریعت مطہرہ میں سود کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ جو عورتیں ہاف بازو سلاتی ہیں، اس کا گناہ سینے والوں کو ہوتا ہے یا ان کو؟ تو دونوں ہی اس گناہ میں شریک ہیں، لیکن زیادہ اس عورت کو ہے جس نے ڈیمانڈ کی ہے ایسے لباس کی جو شریعت مطہرہ میں، جس کو نبی علیہ السلام نے کہا وہ کپڑا پہن کے بھی ننگیاں ہیں جنہوں نے پورے بدن کا کپڑا نہیں پہنا، تو جو سی رہا ہے، سلائی کر رہا ہے، اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ جو لوگ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے عمرہ جائز نہیں، کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو مسجد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو مقام تنعیم کہا جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پوری امت مسلمہ کا دستور رہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا کہ اپنی ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جاؤ اور وہاں پہنچو اور وہاں سے احرام باندھ کے آ کے تم عمرہ کرو، چونکہ تنعیم وہ قریب ترین جگہ ہے کہ جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہیں اور ہل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں پوری امت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ اہتمام بھی کیا گیا، اور مسجد اور اس کے ساتھ جو بیت الخلاء ہے اور کافی لمبا چوڑا غسل خانوں کا اہتمام کیا گیا۔ اب آ کے وہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں فطور پیدا ہوا، کبھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے کہ یہاں جائز نہیں، اور کبھی جو ہے اس کو پھر اپنی طرف سے اجازت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ پوری امت مسلمہ اس پر متفق رہی ہے ہر دور کے اندر کہ یہاں سے عمرہ کرنا بالکل صحیح ہے، اور جو عمرے کے احکام ہیں کہ عمرے کا احرام حرم سے نہیں ہل سے باندھنا چاہیے، اور وہ بالاتفاق ہل ہے، وہاں سے احرام باندھ کر بندہ اندر آ سکتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ جس قدر احکام کے اندر بندے کو مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دور چلا جائے گا جائرانہ کے مقام پر، وہاں سے